جو بھی شخص کسی بھی نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین کا ارتکاب کرے مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو حکم ارشاد فرما کر اپنے گستاخوں کو قتل کروایا۔ صحیح بخاری شریف 4037، صحیح بخاری 2510، صحیح بخاری 3031، 3032، 3040، 3022 اور 3039 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو قتل کرنے کا خود صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ہے 4664 نمبر حدیث، اور یہ 9 حوالے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اسی طرح 10واں حوالہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر انور سے لوہے کا خود اتارا جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، وہ اتارا تو ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن قتل جو آپ کا گستاخ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ تو کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ، اس کو ادھر ہی قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث 3 مقامات پر ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں 4 بار ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اور شرح معانی الآثار میں بھی ہے، المعجم الاوسط میں بھی ہے، اور الصارم المسلول میں بھی ہے، اور مشکات شریف کی 2718 نمبر تک یہی حدیث آپ کو ملے گی۔ ان 10 احادیث سے، صحیح احادیث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرنا خود رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اقدس سے ثابت ہے، اور یہ شریعت کا متفقہ اصول ہے کہ گستاخ رسول مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور اس کی سزا قتل ہے۔ یہ تو وہ احادیث تھی کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم ارشاد فرمایا کہ میرے گستاخ کو قتل کرو، لیکن گستاخ رسول عورت کے قتل کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود باطل و ضائع قرار دیا۔ یہ ابو داود میں بھی ہے، اور اسی طرح سنن نسائی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جو حضور کا گستاخ ہے وہ اس کی سزا قتل ہے۔ یہ سنن ابو داود اور سنن نسائی دونوں میں موجود ہے۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی باسند صحیح یہ بات ثابت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے گستاخ کی سزا صرف قتل ہے۔ اس کو امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو بکر الفارسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے یا صریح تہمت لگائے وہ اہل علم کے نزدیک بالاتفاق کافر ہے، اور امام ابن منذر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ اور اسی طرح امام خطابی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جس نے گستاخ رسول کے واجب القتل ہونے میں اختلاف کیا ہو۔ قیم نے بھی اس اجماع کو نقل کیا ہے، امام قاضی ایاز بھی یہی کہتے ہیں، اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے تو پوری کتاب لکھ دی ہے صارم المسلول علی شاتم الرسول، اور علامہ تقی الدین السبکی انہوں نے السیف المسلول علی منصب الرسول کتاب لکھی ہے باقاعدہ۔ تو اس تحقیق سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچی کہ گستاخ رسول مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اتنی بات تو اس سے ثابت ہوتی ہے۔ اب اگلی بات، اصول یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا اگرچہ قتل ہے لیکن وہ قتل کرے گا کون؟ وہ قتل کرے گا مسلمان حکمران، جو اس وقت کا حکمران ہے وہ مسلمان، وہ قتل کرے گا۔ عام بندے کو حق نہیں ہے کہ کسی کی کوئی لفظ سنے اور اس کو گستاخی کہہ کر قتل کر دے، ورنہ تو آئے دن لاشیں بکھر جائیں۔ یہ اصول بڑا مضبوط ہے، لہذا اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خود کسی کو کبھی بھی کوئی بھی قتل نہ کرے، اس کی ایف آئی آر درج کرائے اور اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے۔ عدالت عالیہ فیصلہ دے گی کہ اس کو قتل کرے، یا حکمران فیصلہ دے گا اس کو قتل کرو۔
ورنہ کوئی آدمی اس کسی کی جان اپنے ہاتھ میں لینے کا، قانون کو ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں رکھتا، یہ اصول طے ہے۔ لہذا من سب نبیا فاقتلوہ، اس کو اصول یا نعرے کے طور پر بیان کرنا، بیان اصول کے تحت من سب نبیا فاقتلوہ کو بیان کرنا یہ درست ہے، مگر رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی طرف اس کی نسبت کرنا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ساری تحقیق کو دیکھا جائے، دلائل کو دیکھا جائے، قرآن کریم کی آیات، احادیث رسول، صحابہ کرام کے عمل، تابعین کا عمل، تبع تابعین کا عمل، فقہاء، محدثین، علماء، مفسرین، شارحین اور تمام کے تمام صالحین اور مقربین کے اعمال کو دیکھا جائے اور فتاوی جات کو دیکھا جائے، اور فیصلہ کن نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ قیامت تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف بات کرے، حضور کے خلاف بکواس کرے، حضور کے بارے میں کوئی غلط بات کہے، اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ اصول پھر بھی یہی ہے، لیکن یہ ہے حکمران کا حق، اس لیے یہ من سب نبیا فاقتلوہ، یہ اتنی لمبی تحقیق کا نتیجہ یہی ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، لیکن اس کے باوجود اسے اس تحقیق کے خلاصے کے طور پر، اسے ایک اصول کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، ایک اصول کی یاد دہانی کے لیے بطور نعرہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کہنا یہ نامناسب ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔